صحابہ کی رسول اللہ کے ساتھ گھڑی بھر کی رفاقت غیر صحابی کی ساری زندگی کے نیک اعمال سے افضل ہے۔ یعنی اگر تھوڑی سی دیر بھی کوئی صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہوگا تو وہ بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت عبداللہ بن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا نہ کہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی گھڑی بھر کی رفاقت تمہاری ساری زندگی کے نیک اعمال سے بہتر ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ صحابی رسول اللہ کا کسی ایک غزوہ میں محض غبار آلود ہونا غیر صحابی کی 1000 سالہ زندگی کے نیک اعمال سے افضل ہے۔ یعنی اگر کوئی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوے میں، یعنی کسی جہاد میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شامل تھے، اسے غزوہ کہا جاتا ہے، اس میں اگر شامل ہوئے ہوں اور ان پہ صرف دھول ہی لگی ہو تو بھی وہ کس سے بہتر ہوگا؟ دوسرے غیر صحابی کی 1000 سالہ زندگی کے نیک اعمال سے افضل ہے۔ حضرت سعید بن زید فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، کسی صحابی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں شریک ہونا جس میں صرف ان کا چہرہ غبار آلود ہوا ہو، غبار آلود یعنی چہرے پر دھول لگ گئی ہو، تمہارے سارے اعمال سے افضل ہے، خواہ تم نے نوح علیہ السلام کے برابر چاہے تمہیں نوح علیہ السلام کے برابر عمر دی گئی ہو۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ سعید بن زید کون تھے جو یہ روایت کر رہے ہیں؟ وہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ عشرہ مبشرہ کون تھے؟ عشرہ یعنی 10، مبشرہ یعنی خوشخبری دیے گئے لوگ، یعنی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں خوشخبری دی تھی کہ یہ لوگ جنتی ہیں، تو یہ ان کا قول ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اسلام کے لیے جو تکلیفیں اٹھائیں بعد میں آنے والے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حدیث حضرت عبد الرحمن بن جریر رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز ہم لوگ مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی وہاں سے گزرا اور اس نے کہا وہ کہنے لگا، مبارک ہو ان 2 آنکھوں کو جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے، ان دونوں آنکھوں نے دیکھا ہے، واللہ کاش ہم بھی وہ دیکھتے جو کچھ تم نے دیکھا ہے اور ہم بھی اس جد و جہد میں شریک ہوتے جس میں آپ شریک رہے ہیں۔ تو ان کو یہ ہوتا تھا کہ یہ مطلب اتنے قابل یہ صحابہ کہ ان کے ساتھ رہے اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ حسرت کرتے تھے۔ دوسرے لوگ جو ان کے بعد آئے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی، اس کے بعد جو اسلام لائے یا جو بھی وہ ہوا، تو وہ صحابہ سے حسرت کرتے تھے کہ کاش ہم بھی دیکھتے۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ یہ سن کر غصے سے بھر گئے۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ اس آدمی نے تو اچھی بات کہی تھی۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے، آخر اس آدمی کو اس زمانے میں پیدا ہونے کی خواہش کیوں ہوئی جس میں اللہ نے اسے پیدا نہیں فرمایا؟ یہ نہیں جانتا کہ اگر یہ اس زمانے میں موجود ہوتا تو اس کا معاملہ کیسا ہوتا۔ اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے ایسے لوگ تھے جنہیں اللہ نے منہ کے بل جہنم میں گرا دیا، اس لیے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول نہیں کی اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ یعنی وہ ایسا زمانہ تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا تھا، وہ سیدھے اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم میں گرایا۔ کیا تم لوگ اس بات پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے کہ اس نے تمہیں اس زمانے میں پیدا فرمایا جب پیدا ہوتے ہی تم نے اپنے رب کو پہچان لیا؟ کتنی بڑی بات ہے یہ ہم سب کے لیے بھی ہے کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں، ہمیں پیدا ہوتے ہی کلمہ سکھایا جاتا ہے اور ہمیں رب کی پہچان کروائی جاتی ہے۔ بس اپنے نبی پر نازل ہونے والی تعلیم کی تصدیق کی، ہم نے اپنے رب کو بھی پہچانا اور تصدیق بھی کی، تکلیفیں دوسروں پر آئیں اور تم ان سے محفوظ رہے۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاءوں میں سے صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
کفار کے ایسے بدترین لمحات میں کفر کے ایسے بدترین لمحات میں مبعوث فرمایا جیسے مکہ میں تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب لوگ بتوں کی پوجا کو بہترین دین سمجھتے تھے۔ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب قرآن مجید لے کر آئے، اور اس کتاب نے باپ اور بیٹے کے راستے الگ کر دیے، اور صورتحال یہ تھی کہ ایک آدمی دیکھتا تھا کہ اس کا باپ، اس کا بھائی اور اس کا بیٹا کافر ہے، اور خود اس کے لیے اللہ نے ایمان کا دروازہ کھول دیا ہے، اور وہ جانتا تھا کہ اس کا باپ اور اس کا بیٹا اور اس کا بھائی اسی حالت میں مر گئے تو اللہ آگ میں جائیں گے۔ پھر یہ سوچو کہ جب اسے یہ یقین ہوا کہ اس کے پیارے آگ میں جانے والے ہیں تو اس کی آنکھیں کیسے ٹھنڈی رہ سکتی تھیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دعا مانگنے کی ہدایت فرمائی۔ جو انہوں نے دعا سکھائی اس کا ترجمہ ہے: اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمانا۔ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ تو یہ وہ اتنا سخت دور تھا، تو صحابہ نے پورا اس دور کا نقشہ کھینچا کہ دیکھیں ایسا ایسا ہوتا تھا اس دور میں۔ پھر یہ احمد کی روایت ہے، اور یہ جو دعا ہے یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 ہے۔ پھر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی پیروی میں نجات ہے، اگر ہم ان کی پیروی کریں گے تو ہی ہمیں نجات حاصل ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر ایک وقت ایسا بھی آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا تھا، دونوں کی حالت اس طرح ایک جیسی ہو جائے گی جس طرح ایک نال دوسری نال جیسی ہوتی ہے، حتیٰ کہ بنی اسرائیل میں سے کوئی شخص اپنی ماں سے اعلانیہ زنا کرے گا تو میری امت میں سے بھی ایسا کرنے والا ہوگا۔ بے شک بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، تمام فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا فرقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرے اور میرے صحابہ رضی اللہ عنہ کے طریقے پر چلنے والا ہوگا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے محبت بھی نجات کا ذریعہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس آدمی نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اسلام لانے کے بعد ہمیں اتنی خوشی اور کسی بات سے نہیں ہوئی جتنی خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ہوئی کہ تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہوں، اور میری امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میں ان کے ساتھ ہوں گا، اگرچہ میں نے ان جیسا عمل نہیں کیا۔ یہ مسلم کی روایت ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہوں گے اسی کے ساتھ رہیں گے۔ اب نیکسٹ آیت میں چلتے ہیں، یہاں تک ہم نے صحابہ کے بارے میں پڑھا۔